السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ آئیڈیل ہمارے کون ہیں؟ میرے اور آپ کے آئیڈیل ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے قائد جناب محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارے آئیڈیل یہ ہیں، جس انسان کا جو آئیڈیل ہوتا ہے انسان اسی آئیڈیل کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جب ہمارے آئیڈیل نبی محترم ہے تو ہمیں چاہیے ہم اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، سونے، کھانے، حتیٰ کہ نمازوں میں، شب و روز میں، ہم ہر چیز میں اپنے آئیڈیل کی عادات کو اپنائیں۔ آئیڈیل ہمارے جناب محترم نبی کریم آمینہ کے لال، مکہ کے در یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کردار ہمارا انڈیا کے ایکٹروں جیسا ہے، لباس ہمارا ویسا ہے، رسم و رواج ویسی ہے، ثقافت ہماری ویسی ہے، پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد تو نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کل قیامت والے دن فرمانا ہے کہ لوگوں دعویٰ تو میرا کرتے تھے کہ ہمارا آئیڈیل رہنما فلاں ہے، لیکن کردار کسی اور کا اپناتے تھے۔ یہ دغا دینے والی باتیں ہوتی ہیں میری عزیزہ۔ اپنی زندگی کو سنبھل کے گزار، خوشگوار بن کے گزار۔ تیری زندگی اسی طرح نہیں گزرنی، بلکہ تُنے مرنا بعد میں ہے۔ مساجد میں تیری قبر کے اعلان ہوں گے، جنازوں کے اعلان ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ لوگ تجھے اٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ قبرستان میں دفن کرائیں گے۔ اتنی چاہت محبت کرنے والا تیرا شوہر بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ چھوڑ کر کے جب آئیں گے پھر تیرے سے سوال سب سے پہلے نماز کا ہوگا، پھر تیرے حسن کا ہوگا کہ ہاں بتا جوانی دی تھی کہاں گزار کے آئی، حسن دیا تھا کہاں لگا کر کے آئی۔ اگر اس حسن کی تو حفاظت کر لے، اس جسم کی تو حفاظت کر لے، اللہ کی قسم رب بھی تیرے سے خوش ہو جائے گا، رب بھی تیرا گھر جنت میں بنا دے گا۔ اگر تو اپنی مرضی سے زندگی گزار کے جائے، 11 مہینے تو اپنی مرضی سے گزارے، رمضان بھی تو اپنی مرضی سے گزارے، راتیں بھی اپنی مرضی سے گزارے، دن بھی اپنی مرضی سے گزارے، پھر تو دعویٰ یہ کرے میرا رہنما، میرا لیڈر، میرا قائد نبی ہے، تو یہ بات بہت غلط ہے میری عزیزہ۔ جس کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے کام کو بھی اپنانا چاہیے۔ اگر نبی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا نبی رہنما قائد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی ویسے کرو جیسے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت کی۔ پھر اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی ویسے کرو جیسے نبی محترم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی۔ اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی دینی گھرانوں میں کرو، جس طرح اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کے نکاح دینی گھرانوں میں کیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی دونوں بیٹیوں کی طلاقیں لی تھی، صرف اس دین کو بچانے کی خاطر لی تھی۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپناتے ہو تو سارے معاملات میں اپناؤ۔ اللہ کے نبی نے شادیاں کی، بیویوں کے درمیان انصاف کیا، بیٹیوں کے درمیان انصاف کیا۔ آج تیرے میرے معاشرے کی بات ہے، بیٹیاں گھروں میں پیدا ہوں، بیٹیاں انصاف سے محروم رہتی ہیں، بیٹوں کو ہم جائیدادوں کے وارث بنا دیتے ہیں۔ میری عزیزہ تیرے ملک کا موجودہ واقعہ ہے، باپ نے اپنے دوست کو وصیت کی کہ میں جب فوت ہو جاؤں یہ رقم رکھ لو، جو میری چارپائی کا وارث بنے گا اس کو یہ رقم دے دینا۔ میری عزیزہ باپ فوت ہو گیا، باپ نے کسی کا قرض دینا تھا، جب باپ کو قبر میں اتارنے لگے اس بندے نے کہا اس میت کو قبر میں نہیں اتارا جائے گا، اس نے میرا اتنا قرض دینا ہے۔ بیٹے چاروں کھڑے ہوئے تھے شیر نوجوان بن کر، جن کو اتنی جائیداد وراثت دی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے باپ کا قرض چکائیں گے۔ بیٹی کو گھر میں پتا چلا کہ ابھی تک جنازہ دفنا کر کے واپس نہیں آئے، میرے باپ کی میت کو کسی نے روک لیا ہے۔
بیٹی نے اپنا زیور اتارا، اپنے جو پلاٹ لیے اس کے کاغذات دیے، دے کر کے بھیجا، کسی کو کہا اس انسان کو یہ رکھ لے، عوض میں رکھ لے، اپنا قرض سارا لے لے، اگر میرے پیسے واپس بنتے ہوئے تو مجھے دے دینا، اگر اس کے زائد بنے تو میں اس کو ضرور وہ پیسے واپس دوں گی۔ اس کو کہنا خدا را میرے باپ کی میت کو نہ روکے، میرے باپ کی میت کو قبر میں اترنے دے۔ انہوں نے جا کے اس کا پیغام دیا، انہوں نے قبر میں میت کو اتار کے دفنا کر کے گھر واپس آ گئے۔ جب اس باپ کے دوست کو اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ واپس اپنے گھر آیا، اس نے اس کے بیٹوں کو بھی بلایا اور بیٹی کو بھی بلایا اور کہا بیٹی یہ لو، یہ کروڑوں میں رقم ہے، یہ تیری ہے۔ بیٹی نے کہا کیوں؟ میں اس گھر کی وارث نہیں ہوں، اس گھر کے جو وارث ہیں ان کو آپ دیں۔ پھر انہوں نے کہا تیرے باپ نے کہا تھا جو تیری چارپائی کا وارث بنے گا اس کو یہ رقم دے دینا، آج تو وارث بنی ہے تو یہ گویا رقم ساری تیری ہے۔ دیکھو بیٹے تو باپ کے قرض دینے کو بھی اپنے ذمے نہ لے سکے، لیا تو صرف بیٹی نے ذمے لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹیاں تو جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں، جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، دین اسلام کے مطابق کی، وہ اور میں کل دونوں قیامت والے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی انگلیوں کی مشابہت دے کے فرمایا میرا اور اس کا شمار جنت میں اس طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اچھی طرح نیک بن کر کے اور اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔